Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Issues in public administration is our subject, and today's topic is the structure of federal government. ہمارے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا اسٹرکچر جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ گورننس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم لوگ بیڈ گورننس، گڈ گورننس، نیو پبلک مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہے تھے تاکہ ایک تو ہمیں پتہ چلے کہ گورننس ہوتی کیا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلانا ہے کہ یہ گورننس ہوتی کیسے ہے. وہ کون سی ایسی باڈیز ہیں، وہ کون سی ایسے ڈویژنز ہیں، وہ کون سی ایسی منسٹریز ہیں جن کے تھرو یہ گورننس ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ چونکہ ایک پورے کا پورا اس کا ایک پیرافرنیلیا ہے، یہ امبریلا ہے، اور اس میں آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ ایگزیکٹو ہیڈ ہمارا کون سا ہے، پارلیمنٹری ہیڈ کون سا ہے، جوڈیشری کیا چیز ہے، جوڈیشری کو کنٹرول کون کرتا ہے، ایگزیکٹو کو کنٹرول کون کرتا ہے، لیجسلیٹرز کو کنٹرول کون کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف منسٹریز جو ہیں وہ کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں، ان میں کون کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان منسٹریز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نیچے چلنا شروع ہو جائیں گے، اٹانومس باڈیز کے بارے میں بات کریں گے، اور مختلف آرگنائزیشنز جو کسی نہ کسی حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ان کا انتظام کر رہی ہوتی ہے، ہم ان کو بھی آج ڈسکس کریں گے. تو آج کا ہم شروع کرتے ہیں لیکچر، اور سب سے پہلے ایجنڈا کہ آج کا ہمارا ایجنڈا کیا ہے. اس ایجنڈا میں جو چیزیں آئیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اتنے سارے کام جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں کہ گورننس اچھی کیوں نہیں ہو پا رہی، پبلک ایڈمنسٹریشن میں کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اور کامن گڈ کیوں ہم سے دور بھاگ رہا ہے، ہم کامن گڈ کے کام کیوں نہیں کر پا رہے، لوگ ہم سے ڈسگرنٹلڈ کیوں ہیں، کمیونٹی جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ کیوں ہے، ڈپریسڈ کیوں ہے، یا فرسٹریٹڈ کیوں ہے. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایجنڈا کے ساتھ. نمبر 1، اسٹرکچر آف فیڈرل گورنمنٹ، دین دی لیجسلیٹو برانچ آف دی فیڈرل گورنمنٹ، دین جوڈیشل برانچ، دین ایگزیکٹو برانچ. یہ 3 برانچز ہیں جو پلر ہیں آپ کے کسی بھی کامن گڈ کا کام کرنے کے لیے، جو رول پلے کرتے ہیں. ہم اس لیے ان کو پلر کہتے ہیں. چوتھا میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا میڈیا. ہم میڈیا پہ بھی ڈسکس شروع کریں گے. وہ انفارمل چوتھا پلر ہے، وہ فارمل چوتھا پلر نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح تو ہم ملٹری کو بھی ایک پلر کے طور پر شامل کرتے ہیں. 2، جب ہم گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں، تو ملٹری جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہوتا، اس کو ایک پلر کے طور پر نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، وہ ایک آگزیلری ڈپارٹمنٹ ہے جو حکومت کے بہت سارے فنکشنز جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے کرنے میں مدد ضرور دیتا ہے. ٹرینڈز ان منسٹریز اینڈ ڈویژنز، ٹرینڈز کون کون سے ہیں؟ ٹرانزیکشن آف ڈیوٹیز ایٹ فیڈرل لیول، کس طرح کی فیڈرل لیول پر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے، کون کون سے لوگ کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اٹانومس باڈیز، کتنی ایسی اٹانومس باڈیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے نیچے کام کر رہی ہیں، اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں. اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے یہ جو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ریسٹرکچر ہو گئی ہیں. مثلا آپ کو پتا ہوگا کیڈ کی ایک منسٹری بن گئی ہے، یا ڈویژن بن گیا ہے، اور اس کا ایک منسٹر بھی ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے بہت سارے محکمے جو پہلے فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، اب ان کا کنٹرول پروونسز نے سنبھال لیا ہے، یا وہ پروونسز کو محکمے دے دیے گئے ہیں. تو تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کریں گے. پرائیویٹائزیشن کینڈیڈیٹس، کون کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تو اچھا ہے. ٹرانسفارمیشن آف کاؤنسلز، کمیٹیز،
کمیشنز، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور لکویڈیشنز اور مرجرز کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سی آرگنائزیشن جو ہیں ان کو لکویڈیٹ کیا جا رہا ہے، کون سی آرگنائزیشن جو ہیں ان کو مرج کیا جا رہا ہے، اور اس طرح ہمارا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے یہ پورا ہو جائے گا. اور پھر فائنلی کوٹ آف دی ڈے. سب سے پہلے آتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے کیا اور اس کی برانچز کون کون سی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ، جیسے میں نے آپ سے کہا، فیڈرل گورنمنٹ از این امبریلا. اوور آل ایک اسٹرکچر ہے جس کے نیچے 3 ڈفرنٹ اسٹرکچرز، 3 پلرز جن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے، وہ 3 پلرز ہیں: ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری. اور اگر ہم ان کو پرائورٹائز کرنا چاہیں، ان کو پرائورٹائز کیا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو پرائورٹائز کیا جائے تو لیجسلیٹرز سب سے پہلے آتے ہیں، اور پھر آپ کی جوڈیشری اور ایگزیکٹو. پہلے بات کرتے ہیں لیجسلیٹو برانچ کی. اس کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. بائی بینگ دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہی ان فیکٹ ہیڈز دی لیجسلیٹو برانچ ایز ویل. اس کے نیچے پھر پارلیمنٹ آتی ہے. کسی زمانے میں اس کو مجلس شورا بھی کہا جاتا تھا، جن سے آپ مختلف قسم کے مشورے لیتے ہیں اور وہ ڈیسیژن میکنگ کا ایک حصہ ہوتی ہے. پھر ہمارے 2 ہاؤسز ہیں، ایک لوور ہاؤس کہلاتا ہے، ایک اپر ہاؤس کہلاتا ہے. سینٹ اپر ہاؤس ہے اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ لوور ہاؤس ہے. اور یہ وہ لیجسلیٹو برانچ ہے جس کے تھرو گورنمنٹ اپنے کام چلاتی ہے. سینٹ اور نیشنل اسمبلی، ان کی جو فارمیشن ہے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے 100 ممبرز ہیں سینٹ کے، 22 فرام ایچ پروونس، 8 فرام فاٹا، 4 فرام فیڈرل کیپٹل. دے آر آل الیکٹڈ فار 6 ایئرس. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک الیکٹرل فارمولا ہے، جو کہ کچھ لوگ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 6 سال کے لیے ہوتے ہیں. جو 3 سال کے لیے ہوتے ہیں ان کو پھر ری الیکشن کا حصہ بننا پڑتا ہے. اینڈ سو آن. 17 سیٹس آر ریزروڈ فار وومن ان سینٹ، جو کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تھرو آتی ہیں. جس پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی سب سے زیادہ سیٹ لے جاتی ہے سینٹ میں بھی، اور اس طرح پروپورشنیٹلی ان کا حصہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. الیکٹڈ انڈائریکٹلی تھرو دی سسٹم آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف. نیشنل اسمبلی کے 342 ممبرز ہیں، 342 ممبرز. 272 آر دی جنرل سیٹس، جن پر الیکشن لڑا جاتا ہے، جن پر ڈائریکٹ الیکشن لڑا جاتا ہے، جو کانسٹیچوئنسیز ہیں اور جن کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. آپ باقاعدہ انتخاب لڑتے ہیں اور ووٹوں کی اکثریت آپ کو اس کا ممبر بناتی ہے. 60 سیٹس آر ریزروڈ فار وومن، 10 فار نان مسلمس. جنرل سیٹس آر فلڈ بائی ڈائریکٹ اینڈ فری ووٹ. جبکہ باقی جو ہیں وہ پھر نامینیشنز ہیں، وہ ان پارٹیز کی نامینیشنز ہوتی ہیں جو پارٹیز برسز اقتدار آتی ہیں یا حزب اختلاف میں ہوتی ہیں، اور پھر ان کی پروپورشن کے مطابق یہاں پر بھی سیٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی جوڈیشل برانچ کی طرف. جوڈیشل برانچ کو کہتے ہیں جی لیگل آرم آف دی گورنمنٹ. کانسٹیٹیوشن پرووائڈز فار دی سیپریشن آف جوڈیشری فرام دی ایگزیکٹو. آپ کو یاد ہوگا شروع سے ہم یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو تینوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ گورنمنٹ کے جو کام ہیں ان کو پراپر طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. جب کنائونس ہوگی، جب تینوں ڈپارٹمنٹس مل جل کے کام کر رہے ہوں گے،
تو اس میں کنائونس زیادہ ہوگی، اور جب کنائونس ہوگی تو ظاہر ہے بہت سارے ٹھیک کام بھی غلط طریقے سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. Entrusts the superior courts with an obligation to preserve, protect and defend the Constitution. جوڈیشل برانچ کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی لا، دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن امبریلا ہے لاز کا. جتنے آپ کے لاز ہیں وہ سارے کے سارے اسی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، اس کانسٹیٹیوشن سے نکلے ہیں. جس طرح ویژن ہوتا ہے نا، ایک لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آبجیکٹیوز بناتے ہیں، پھر ان آبجیکٹیوز کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اس میں پھر اس کو آرگنائز کرتے ہیں سارے ریسورسز کو، پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایویلویشن کنٹرول پہ جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی اس کا کام پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ ہے اس ویژن کو جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت گورنمنٹ کو ملا ہوتا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ظاہر ہے پبلک کے لیے ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے. وی آر دی اسٹیک ہولڈرز ان دی کانسٹیٹیوشن. دی کانسٹیٹیوشن واز میڈ فار دی پیپل آف پاکستان. اور یہ جو ہماری جوڈیشل برانچ ہے یہ کن کن اداروں پہ بیس کرتی ہے؟ سپریم کورٹ، دین ہائی کورٹس، دین فیڈرل شریعہ کورٹ اینڈ دین سبارڈینیٹ جوڈیشری. جو ہائی کورٹس ہیں، جتنے بھی آپ کے 4 پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں ہائی کورٹس ہیں، پلس ایک آپ کی فیڈرل کیپٹل میں بھی آپ کی ایک ہائی کورٹ ہے. لیکن اب لوگ تھوڑا سا اور بھی ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں میں بھی ایک یہاں پر اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا جس میں وکلاء نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ آباد میں بھی ہائی کورٹ کا ایک آفس ہونا چاہیے. اسی طرح ہائی کورٹ جو ہے پنڈی میں بھی ایک ہائی کورٹ ہے، یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی ہائی کورٹ ہے. اور ہائی کورٹ میں اگر اس کے سب آفیسز کچھ ایسے اور شہروں میں کھل جائیں گے جہاں پر لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے تو لوگوں کو انصاف کے حصول میں آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لائرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کی کچھ برانچز دوسرے بڑے شہروں میں بھی ہونی چاہیے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ. پھر اس کے بعد جب ہائی کورٹ سے نیچے جاتے ہیں تو ایڈیشنل سیشن جج جو کہ ایک پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے نیچے پھر سیشن جج ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، اور پھر ان کے نیچے سول ججز ہوتے ہیں جو کہ مختلف تحصیلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. گاؤں میں یا قصبوں میں ابھی یہ کورٹس نہیں ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تیسری برانچ کی طرف، اینڈ دیٹ از دی ایگزیکٹو برانچ. پریزیڈنٹ از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اور ایگزیکٹو برانچ کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آرم آف دی گورنمنٹ. جس طرح وہ لیگل آرم آف دی گورنمنٹ تھی، اس طرح یہ ایڈمنسٹریٹو آرم آف دی گورنمنٹ ہے. سب سے پہلے آ گیا پریزیڈنٹ، دیٹ از ہیڈ آف دی اسٹیٹ. دین پرائم منسٹر ہو از دی چیف ایگزیکٹو، ہیڈ آف گورنمنٹ، جو پارلیمنٹری سائڈ ہے جہاں پر سارے آپ کے بلز پاس ہوتے ہیں، جہاں پر رولز بنتے ہیں، جہاں پر ریگولیشنز بنتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اس کے نیچے پھر آتی ہے فیڈرل کیبنٹ. پھر فیڈرل کیبنٹ کے نیچے 3 بڑے شعبے ہیں، پی ایم سیکریٹریٹ، کیبنٹ ڈویژن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. یہ تینوں جو ہیں یہ رول میکنگ میں یا ریگولیشنز میکنگ میں یا لا میکنگ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیر آر سو مینی ادر منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس ہو ایگزیکیوٹ دوز رولز، ریگولیشنز، پالیسیز، پروسیجرز ان ون وے اور دی ادر. فیڈرل کیبنٹ، منسٹریز ڈویژن، جو فیڈرل کیبنٹ ہے ہماری اس کے نیچے منسٹریز ہوتی ہیں اور سرٹن ڈویژنز ہوتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی ایک ڈویژن کا ذکر کیا تھا کیڈ کا، CAD، کیپٹل ایڈمنسٹریشن
ڈویژن، اس کی بھی باقاعدہ ایک ڈویژن ہے. پھر ان کے نیچے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، اٹانومس باڈیز ہیں اور سیمی اٹانومس باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں. جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی وہی گورنمنٹ کے جو رولز، ریگولیشنز، پالیسیز، پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو فارمولیٹ کرنے میں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس طرح اٹانومس باڈیز ہیں، اس طرح سیمی اٹانومس باڈیز ہیں. جہاں پر ہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بات کر رہے تھے اور کیبنٹ ڈویژن کی بات کر رہے تھے، وہاں پر ایک اور کمیشن کا نام لینا بہت ضروری ہے. دو اس کو ہم اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس میں لے کر آتے ہیں، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا خیال ہے جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں، پی ایم سیکریٹریٹ کو، کیبنٹ ڈویژن کو اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، تو اس کا نام بھی یہیں کہیں آنا چاہیے. یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے. دو ایسا ہے نہیں، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا نام ہے پلاننگ کمیشن. پلاننگ کمیشن جو ہے وہ آپ کے جو منسٹر ہیں فار فائننس ان کے انڈر آتا ہے، اور جتنے بھی آپ کے فائنینشیل میٹرز ہیں، کون سی آرگنائزیشن کو کتنے فنڈز دینے ہیں، کون سی آرگنائزیشن نے کون سے ڈیولپمنٹل کام کرنے ہیں اور ان کی ریشو کیا ہوگی، آرمی کے پاس کتنا پیسہ جائے گا، ڈیولپمنٹل فنڈز کتنے ہوں گے، اس کے علاوہ جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، کوئی نئے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، اگر نئے پروجیکٹ شروع ہوں گے تو ان کی اپروول، یہ ساری فائنینشیل اپروول جو ہیں وہ پلاننگ کمیشن میں ہوتی ہیں. ٹرینڈز ان منسٹریز اینڈ ڈویژنز، ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. نمبر آف سینٹرل گورنمنٹ منسٹریز ایوریج 16 آن اے ورلڈ وائڈ بیسس. نمبر از 16. ابھی جب آگے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی کتنی منسٹریز تھیں. خیر اب کم ہو گئی ہیں، لیکن ہم ان کو ڈسکس کریں گے. With little variation among region from an average of 10 in the small Pacific countries to 20 in the Middle East and North Africa. In Africa, the number of ministries ranges from a low of 10 in Botswana to 28 in Nigeria. From 7 to 35 in Asia. ایشیا میں جو کنٹریز ہیں ان میں جو منسٹریز ہیں وہ 7 سے لے کے 35 تک ہیں. مثلا سنگاپور میں بہت کم ہیں اور چائنا میں زیادہ ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ تھیں، ابھی ڈسکس ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تھیں، ابھی البتہ پاکستان میں منسٹریز کم ہو گئی ہیں. فرام 11 to 27 in Latin America and from 6 to 16 in the Pacific. Pakistan in 2004 had 41 ministries and 48 divisions. جو نیشنل کمیشن تھا فار گورنمنٹ ریگولیشنز، اس نے 2008 میں ریکمینڈ کیا تھا کہ دے شوڈ بی اونلی 23 ministries and 37 divisions. In February 2011, ministries were reduced to 23 by the then Prime Minister Yusuf Raza Gilani. Organization of federal government in Pakistan, اس کے رولز آف بزنس جو ہیں اس کو بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. رولز آف بزنس 1973 جو 1973 میں ایک کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ واز دی موسٹ کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ واز اے سکسیس آف دی دین گورنمنٹ آف زیڈ بھٹو who coined this constitution. Rules of Business 1973 define the functions of ministries and ministers. سب سے پہلے سینٹرل سیکریٹریٹ کی بات کر لیتے ہیں. فار دی پراپر فنکشننگ آف دی فیڈرل گورنمنٹ دیر آر منسٹریز، ڈویژنز، اٹیچ ڈپارٹمنٹس، اٹانومس اینڈ سیمی اٹانومس باڈیز. اب منسٹری کیا ہے؟ A ministry is a division, a group of divisions constituted into a ministry, or it may comprise one or more divisions for the conduct of business of federal government in a specified sphere.
جو بھی بعض اوقات کسی جو منسٹری ہے اس کے اندر ایک ڈویژن ہے, کسی کے اندر 2 ہیں, کسی کے اندر 2 سے زیادہ بھی ہیں. ایچ منسٹری از ہیڈڈ بائی اے کیبنٹ منسٹر اینڈ اے سیکرٹری از دی ایڈمنسٹریٹو انچارج آف دی منسٹری. کیبنٹ منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. جو بھی منسٹر آف فائنانس جس طرح ہیں وہ فائنانس منسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں, لیکن اس کا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے وہ سیکرٹری کہلاتا ہے. ڈویژن اس کے بعد آ جاتا ہے. اٹ آلسو پرفارمز فنکشنز لائک منسٹری ٹو فارمولیٹ پالیسیز اینڈ ٹو انشور دیئر امپلیمنٹیشن. ڈویژن جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ منسٹریز میں جو بھی رولز, ریگولیشنز, پالیسیز, پروسیجرز, جو بھی پروجیکٹس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں ان کو بعض کا کنسپچلائز بھی کرنا ان کا کام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی فارمیلٹیز تیار کرنا جو ہے وہ بھی ان ڈویژنز کا کام ہے. اٹ از ہیڈڈ بائی اے منسٹر فار اسٹیٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو انچارج از سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری. ڈویژن جو ہیں ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں, جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, منسٹر فار اسٹیٹ ہیں, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں وہ اس کے انچارج ہوتے ہیں. اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس. It has a direct relation with ministry or division and provide assistance to the ministry in the formulation and execution of the policies, and they are under the control of ministry or division. جب اٹیچ ڈپارٹمنٹس کی بات آتی ہے تو وہ اٹیچ ڈپارٹمنٹس جو ہیں جس طرح NHRC ہے, نیشنل کونسل فار ہیومن ڈیولپمنٹ, NCHD, اور NCHD جو ہے وہ ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے. سبارڈینیٹ آفیسز. ایچ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیز مینی سبارڈینیٹ آفیسز which are known as field offices. They are under the attached department and perform specific duties. They are responsible for the execution of all the filed activities of attached departments. They are headed by an administrator or director. اس کے بعد ہم اٹانومس اور سیمی اٹانومس باڈیز کی طرف آ جاتے ہیں. Certain ministries or divisions have a number of autonomous, semi-autonomous bodies representing the trend of decentralization or arriving at speedy decisions. The main sectors under which these bodies are working are finance, education and banking. HEC اٹانومس ادارہ ہے, کام کر رہا ہے. OGDC سیمی اٹانومس, پاکستان آرڈننس فیکٹریز انڈر دی گورنمنٹ رولز. تو یہ مختلف طرح کے ادارے ہیں. اس طرح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن فلی اٹانومس. کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سیمی اٹانومس, ورکنگ انڈر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو یہ مختلف ورکنگز اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اس میں لوگ جو ہیں, اس میں جو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کر سکیں. جو اٹانومس باڈیز ہیں ان میں سارے ڈیسیژنز اٹانومسلی لیے جاتے ہیں. کتنے پیسوں پر کسی کو لیا جائے گا, کس قسم کے پروجیکٹس کیے جائیں گے. اس کی الٹیمیٹ اپروول پھر بھی آپ کو اس منسٹری سے ہی ملے گی. لیکن اب بہت سارے معاملات میں آپ اٹانومس ہو جاتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کام آپ کرتے رہتے ہیں. مثلا جب آپ گریڈ 17 میں کوئی آفیسر بھرتی کرتے ہیں تو وہ ایک بہت لمبی رٹ ہے. جس منسٹری نے اس کو لینا ہے وہ منسٹری ایک پورا بورڈ بناتی ہے. وہ بورڈ بنانے کے بعد پھر ان کے ٹیسٹ انٹرویو ہوتے ہیں. ٹیسٹ انٹرویو کے بعد پھر ان کی فائلز بنائی جاتی ہیں. بعض اوقات انٹیلیجنس سے بھی مدد دی جاتی ہے ان کے بارے میں, تاکہ ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ کیا جا سکے. پھر وہ پٹ اپ ہوتی ہیں فائلز, پھر ان کے اوپر سائن ہوتے ہیں, اور آخر میں چونکہ ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ پھر اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. جب پریزیڈنٹ سائن کر دیتے ہیں تو پھر جو سیکرٹری ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کا یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا, وہ پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ از پلیزڈ ٹو اپوائنٹ یو in grade 17 in flan division, autonomous body or whatever. On the other hand, میں نے autonomous body کا ذکر کیا, وہ جو
آپ ڈویژن میں یا منسٹریز میں یا CSS میں فار دیٹ میٹر یا پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں فار دیٹ میٹر، یہ لوگ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب سائن کرتے ہیں اور وہی ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو آٹونومس باڈیز ہیں وہ اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر ان کا ہوتا ہے. وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ان کی اپروول دیتا ہے اور وہیں پر ہی آپ ان لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ 3-4 سٹیپ اس کے اوپر جائیں. یہ ایک ایسا فرق ہے جو کہ اٹانومس میں ہے. اور اسی طرح فائنینشیل اپروولز بھی، جب ہم گورنمنٹ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو فائنینشیل اپروول ساری کی ساری جو ہیں وہ منسٹریز سے لی جاتی ہیں. اٹانومس جو ہیں وہ ون ٹائم اپروول لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ خود چلاتے رہتے ہیں. ہائرارکی ان فیڈرل منسٹری. ایک دن پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہائرارکی ہے کیا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیڈرل منسٹر چونکہ انچارج ہے منسٹری کا، تو سب سے پہلے آن دی ٹاپ از فیڈرل منسٹر. فیڈرل منسٹر کے بعد پھر سیکریٹری آتا ہے. سیکریٹری کے بعد ایڈیشنل سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری کے بعد ڈپٹی سیکریٹری اور ڈپٹی سیکریٹری کے بعد سیکشن آفیسر. سوری، ایڈیشنل سیکریٹری کے بعد جوائنٹ سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری کے بعد ڈپٹی سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری کے بعد سیکشن آفیسر. تو یہ ایک ہائرارکی ہے فیڈرل منسٹریز کی، تمام فیڈرل منسٹریز کی، اور اس میں یہ ہائرارکی اسی طرح ہی چلتی ہے. ٹرانزیکشن آف ڈیوٹیز ایٹ فیڈرل لیول. پرائم منسٹر. ایٹ دی ٹاپ آف دی ہائرارکی آف فیڈرل گورنمنٹ از پرائم منسٹر who has authority and responsibility for the transaction of the responsibilities and duties. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے فیڈرل منسٹر. فیڈرل منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ از ٹو اسسٹ دی پرائم منسٹر ان دی فارمولیشن آف پبلک پالیسی، جو کہ آپ پورا فریم ورک بناتے ہیں. ان کے نیچے جو ڈویژنز ہوتے ہیں، ان کے نیچے جو منسٹریز ہوتی ہیں، اس میں وہ لوگ جو فارمولیٹرز کہلاتے ہیں یا جو پالیسی فارمولیشن کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں تاکہ وہ کامن گڈ کے لیے ان کو بعد میں امپلیمنٹ کیا جا سکے. فیڈرل منسٹر کے بعد یا منسٹر آف اسٹیٹ کے بعد سیکریٹری صاحب آتے ہیں. A secretary in charge of ministry or division is a senior civil servant and administrative head of his ministry or division. He has to assist his minister or minister for state in policy formulation, keep the minister generally informed of the working of the ministry or the division. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ ساری فارمولیشن کا حصہ ہوتا ہے، سب کچھ فارمولیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ کام بھی ہے کہ وہ اپنے منسٹر آف اسٹیٹ کو یا منسٹر کو ان اینی کیس، چاہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہے یا فل فیڈرل منسٹر ہیں، ان کو جو بھی انفارمیشن ہے وہ ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں کسی بھی منسٹری کے یا جو بھی وہاں پر پالیسی فارمولیشن ہو رہی ہوتی ہے. Additional Secretary. Additional Secretary is also a senior civil servant and assists Secretary in a ministry. Sometimes he works as in charge of the division and performs the functions like a secretary in the ministry. بہت ساری جگہوں پر جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویژن چھوٹا ہے یا یہ منسٹری چھوٹی ہے، یہاں پر ایک فل فلیج سیکریٹری کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ایڈیشنل سیکریٹری جو ہے وہ سیکریٹری کی ڈیوٹیز انجام دے رہا ہوتا ہے. مثلا جس طرح منسٹری آف کشمیر افیئرس ہے، کشمیر افیئرس کی منسٹری کا جو ہیڈ ہے، جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے، جو کہ منسٹری کو مین کرتا ہے، اس کو ہیڈ کرتا ہے، وہ ایک ایڈیشنل سیکریٹری ہے. اس کے بعد آتا ہے جوائنٹ سیکریٹری. Joint Secretary is junior to the Additional Secretary. In ministry, he works at the third level of administrative hierarchy or tier. While in division, he assists the Additional Secretary in charge as second in command. He performs the duties as assigned by Secretary, Additional Secretary. Whatever the duties are,
یوزلی جو اس لیول پہ جو لوگ ہیں نا، جس طرح جوائنٹ سیکرٹری لیول ہے، یوزلی ایک ٹرمز استعمال ہوتی ہے پوسٹ آفس والی، کہ جوائنٹ سیکرٹریز جو ہیں دے یوزلی ورک ایز اے پوسٹ آفس فار لوور کیڈر اینڈ دی اپر کیڈر. جو سیکشن آفیسر یا ڈپٹی سیکرٹری سے جو انفارمیشن آتی ہے، جوائنٹ سیکرٹری جو ہیں اس کو باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیتے ہیں، اور کمنٹس دینے کے بعد اس کو ایک کمپریہنسو فائل میں کنورٹ کر کے یا کمپریہنسو فائل بنا کے وہ ایڈیشنل سیکرٹری کو بھیجتے ہیں. اور یوزلی ایڈیشنل سیکرٹری سے جب فائل واپس آتی ہے تو انہوں نے پھر نیچے بھیجنی ہوتی ہے فار ایگزیکیوشن پرپسز اور فار امپلیمنٹیشن پرپسز. دیٹ از وائی جوائنٹ سیکرٹریز کے جو آفسز ہیں یوزلی ان کو پوسٹ آفسز کہا جاتا ہے، دو ایسا ہے نہیں. جوائنٹ سیکرٹریز دے آر ویری مچ پارٹ آف دی پروسیس، ویری مچ پارٹ آف دی گیم، اور اس میں وہ لوگ خود انوالو ہوتے ہیں فارمولیشن میں بھی اور ایگزیکیوشن میں بھی. اس کے بعد آتا ہے جی ڈپٹی سیکرٹری. A division or ministry is divided into wings, and a wing is further divided into sections. جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ ونگ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے نیچے ونگ کے نیچے جو سیکشن ہے، کوئی بھی ایک سیکشن جو ہے اس سیکشن کو ڈپٹی سیکرٹری مین کر رہا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آف اے گروپ آف سیکشنز از کالڈ ڈپٹی سیکرٹری. اس کے 4 5 3 4 ڈپینڈنگ اپون دی منسٹری اس کے جو سیکشنز ہوتے ہیں، ان سیکشنز کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ڈپٹی سیکرٹری کہتے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری کے بعد آ جاتا ہے سیکشن آفیسر. اب آٹومیٹکلی میرے خیال ہے آپ کو کرونالوجی سمجھ آ گئی ہوگی. ونگز ڈپٹی سیکرٹری دیکھ رہا تھا جس کے نیچے کچھ سیکشنز تھے. اب وہ جتنے بھی سیکشنز تھے ہر ایک سیکشن کو ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ مین کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو اسی لیے سیکشن آفیسر کہتے ہیں بیکاز ہی از دی انچارج آف ون پرٹیکولر سیکشن. اب اس کا کام کیا ہے؟ ہی از این آفیسر ایٹ دی لوئسٹ ایب آف دی ہائرارکی. ہی کنٹرولز دی آفیشلز آف ہز سیکشن، دیٹ از اسسٹنٹس، کلرکس، ریکارڈ کیپرز، اسٹینوٹائپرس ایٹسٹرا. اس کا کام یوزلی ریکارڈ کیپنگ ہوتا ہے کہ جتنا ریکارڈ بھی ہے وہ اس کے پاس رہے اور اس کو پتا ہو کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. اٹانومس باڈیز پہ آ جاتے ہیں. اٹانومس باڈیز آر ہیڈڈ بائی اے چیف ایگزیکٹو، اور ان کے فنکشنز جو ہیں وہ ریگولیٹری بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپریشنل بھی ہو سکتے ہیں، وہ کارپوریٹ لیول کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پروموشنل بھی ہو سکتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوسی جوڈیشل فنکشنز جو ٹوٹلی جوڈیشل نہیں ہوتے لیکن بہت سارے اس کے ساتھ ملتے جلتے. اس میں وہ جو آپ کی جوڈیشری ہے اس کی وہ ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کیسز میں وہ کیسز بنا کے انفیکٹ لے کر آتے ہیں، اور اسی لیے ان کو ہم کوسی جوڈیشل کہتے ہیں. دے آر ناٹ ایکچولی جوڈیشل. اب یہ سارے کام جو ہیں چاہے وہ ریگولیٹری بیسس کے ہیں، چاہے وہ آپریشنل بیسس کے ہیں، چاہے وہ کارپوریٹ بیسس کے ہیں، پروموشنل ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، یا کوسی جوڈیشل فنکشنز ہیں، یہ سارے کے سارے اٹانومس باڈیز خود کرتی ہیں. وہ ریگولیشنز بھی خود بناتی ہیں، آپریشنز بھی خود کرتی ہیں، کارپوریٹ لیول پر ڈیل بھی سارا کچھ کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں مینڈیٹ ملا ہوتا ہے فرام دی گورنمنٹ کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں انڈر سرٹن لمیٹیشنز. کرائٹیریا کیا ہے اٹانومس باڈیز کا؟ سگنیفیکینس آف دی گولز اینڈ آبجیکٹیوز. نمبر 1، ان کی کوئی سگنیفیکینس ہونی چاہیے. وہ کیا آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، کون سے ان کے گولز ہیں جس کے لیے ایک آپ نے اٹانومس باڈی بنا دی ہے. جس طرح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ کون سے ایسے گول تھے جن کے لیے اس کو اٹانومس بنایا گیا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر اٹامک بام بنانا تھا تو اس پر بے تحاشا خرچ آنا تھا.
اور اس کے لیے اگر اس کو کسی منسٹری کے انڈر کر دیا جاتا تو پھر شاید اٹامک بام کبھی بھی نہ بنتا. اس لیے اس کو ایک علیحدہ اٹانومس باڈی کا اسٹیٹس دے دیا گیا. اٹس سائز اینڈ کیپیسٹی ٹو جنریٹ اٹس آن ریونیوز یوزلی, بٹ ان سرٹن کیسز آپ کوئی بھی ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے, لیکن جو انٹینجیبل آپ کے ریزلٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, انٹینجیبل آؤٹ کمز آپ کے اس طرح کے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. The employees of these autonomous bodies are treated as civil servants. Rules formulated by the board of directors. Board of directors اس کے رولز بناتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے اوپر آپ نے جب نیچے بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے بعد اب یہ فائل منسٹری میں نہیں جائے گی, بورڈ آف ڈائریکٹر اس کی اپروول دے دے گا. تو آپ کے دیکھیے کتنے سٹیپس جو ہیں وہ بچ گئے. تو یوزلی جو اٹانومس باڈیز ہیں وہ وہاں بنائی جاتی ہیں جہاں پر ایک تو آپ نے کام کو جلدی جلدی کرنا ہو, اور دوسرا آپ ریڈ ٹیپزم میں نہ پھنسنا چاہتے ہوں, اور تیسرا اس کی نوعیت کام کی اس طرح کی ہو کہ آپ کے لیے اس کو اٹانومس بنانا ضروری ہو. ڈو ناٹ ریسیو اینی گرانٹ ان ایڈ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ. May be and may not be. In certain cases, they do get grants from the federal government, but in certain cases, they are independent enough to have their own resources. They can generate their resources from their own ways. لیکن ہوا کیا, بہت ساری جگہوں پر ایسا کام کیا گیا, بٹ الٹیمیٹلی اس کا ہمیں ایڈوانٹیج نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ایز این انٹرپرینور کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ہر چیز کا خیال ہوتا ہے. اکاؤنٹنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے, مارکیٹئر بھی اچھا ہونا چاہیے, ہیومن ریسورس مینیجر بھی بہت اچھا ہونا چاہیے, اور فائنینس کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت اچھے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو کام آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ سروسز ہیں چاہے وہ پروڈکشن ہے, اس کے اندر بھی آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ٹاپ آف دی ڈرار لوگ ہیں آپ ان کو لے کر آئیں, جو ٹاپ آف دی لائن لوگ ہیں آپ ان کو لے کر آئیں. لیکن جب ہم اس لیول پر پہنچتے ہیں جہاں پر سب کچھ گورنمنٹ نے برداشت کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں, تو ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آبجیکٹیوز کے پیچھے تو پھر بھی بھاگتے رہتے ہیں, ہمیں تنخواہ پوری ملے, ہمیں انکریمنٹس ملتی رہیں, اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے, ہم بیچ میں دوسرے کام بھی کرتے رہیں. لیکن اس طرح ہم گورنمنٹ کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ سے ایک لیکچر میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر لیک آف اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو یہ پرابلمس کبھی بھی نہیں ہوں گی. چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں گے ہم کسی نہ کسی طرح چھوٹ جائیں گے, تو ہم وہ غلط کام کر گزرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ہم پلی بارگین بھی کر لیتے ہیں. ہم نے اتنا نقصان پہنچایا ہوتا ہے گورنمنٹ کو, اور پلی بارگین کر کے ہم وہ کچھ پیسے گورنمنٹ کو دیے, باقی سارے جیب میں ڈال لیے, یا ملک سے بھاگ گئے, باہر کہیں رہنا شروع کر دیا. اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے, چونکہ آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں اس گورنمنٹ میں کسی نہ کسی حوالے سے, آپ اتنی ٹاپ سلاٹ پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے کنیکشنز موجود ہوتے ہیں گورنمنٹ میں, اور ان کنیکشنز کی وجہ سے الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دے. وہ کہتی ہے اچھا یار دیکھ لیں گے اس کیس کو, بعد میں دیکھ لیں گے, اتنے بڑے بڑے کیسز ابھی پڑے ہیں, پہلے ان کو تو سلجھا لیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کیس میں کیا ہے, پھر اس کو بھی دیکھا جائے گا. پھر وقت گزرتا جاتا ہے, ٹائم کمز جب ادروائز چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان پر ٹائم بار لگ جاتا ہے کہ چونکہ اتنے عرصے کے اندر اندر گورنمنٹ نے ریپرزینٹ نہیں کیا تھا, اب اس پہ ٹائم بار لگ گیا, اب آپ اس شخص کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے, اور اس طرح وہ عیش کرتے ہیں. The autonomous bodies have their boards of directors appointed by the federal government. As a broad guiding principle of federal government, all the existing corporate bodies established under an act of legislation or company's ordinance, or otherwise all the regulatory bodies, all the tribunals or quasi-judicial bodies, all research and development institutions,
All training institutions should function as autonomous bodies. NAB, autonomous body. اس لیے کہ اگر وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوگی تو پھر گورنمنٹ کے لوگوں کو تو نہیں پکڑے گی نا، اس لیے اس کو اٹانومس کر دیا گیا، اور وہ کوسی جوڈیشل ہے، جوڈیشل نہیں ہے. دی کیٹیگری آف سیمی اٹانومس باڈیز شوڈ بی ابالشڈ. یہ کچھ ایسی آئی تھیں ریکمنڈیشنز جو کمیشن بنایا گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ ریفارمز پہ، نیشنل کمیشن اور آن گورنمنٹ ریفارمز، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سیمی اٹانومس باڈیز ہیں ان کو ابالش کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، یا ان کو کہیں مرج کر دیا جائے یا بیچ دیا جائے. اس کے شیئرز جو ہیں وہ زیادہ تر شیئرز جو ہیں وہ بیچ دیے جائیں کیونکہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں. ریلیشنز ود منسٹری. دی بورڈ آف اٹانومس باڈیز have appropriate representation from the federal government. In cases where the federal government has to make financial commitments, اسی لیے ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ ان کے بورڈ میں موجود ہوتے ہیں. In case where the entire or partial expenditure is borne by the government, اس کیس میں بھی جس میں انہوں نے کچھ اس کے خرچ جو ہیں وہ برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس کیس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو وہاں پر ہوتا ہے. اور جہاں پر زیادہ چنک جو ہے وہ بھی گورنمنٹ نے بیئر کرنا ہو، وہاں پر بھی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. نیشنل کونسل، نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کونسل ہے نا، NARC. اب NARC میں آپ کا ایک فائنینشیل ایڈوائزر بیٹھا ہوتا ہے. فائنینشیل ایڈوائزر از دی ریپرزینٹیٹیو آف منسٹری آف فائنینس، اینڈ منسٹری آف فائنینس از دی ریپرزینٹیٹیو آف فیڈرل گورنمنٹ. وہاں پر کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے اس کا حساب بھی رکھنا ہوتا ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ فنڈنگ جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے خرچ ہو رہی ہے یا نہیں. No references should be made to the ministry after the board's decision. Once the board has taken a decision, that decision is always final. اس کے بعد منسٹری کو آپ ریفر نہیں کر سکتے. دو بورڈ نے جو ڈیسیژن کیا ہے اس کو چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس میں فائنینشیل پرابلمس ہیں یا ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ہیں تو ان کو چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے. ان کیس دے آر یوزنگ دیئر آن فائنینشیل ریسورسز دین یو کی ناٹ ڈو اٹ. But if the funding is being given by the government, whether in a small package or in a huge package, اب وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو they can take them to the task, but otherwise نہیں. یہ وہ لکونہ ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں، کریٹ ہوتی ہیں، پرپیچویٹ ہوتی ہیں. The procurement of goods and services by autonomous bodies should be made in a transparent and competitive manner. لیکن ایسا ہوتا نہیں. بہت ساری جگہوں پر بہت ساری بنگلنگز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ کمزور ہیں. The autonomous bodies will prepare an annual performance report that will be placed before the Parliament. جو بھی اٹانومس باڈیز کام کر رہی ہیں اس کی ایک سالانہ رپورٹ بنتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. All regulatory agencies would enjoy quasi-judicial powers and the ministry concerned will have no representation in the agency's governance structure. All regulatory agencies except for the financial sector will be clustered under the Ministry of Regulatory Affairs. All the legislative and parliamentary business and international coordination activities, except of purely technical nature, will be channeled through the Ministry of Regulatory Affairs to the Prime Minister or to the Cabinet. Attached departments. Attached departments are headed by head of the executive department, جس کو ہم ED بھی کہتے ہیں. ان کے functions, the executing arms of the ministries in addition to the autonomous bodies.
should be redesignated as executive departments. Main criteria of designating or setting up an executive directorate are integral part of the operations and implementation of ministry's policies, programs and projects. کہ اس کے تھرو منسٹری کے جو پروگرامز ہیں, اس کی جو پالیسیز ہیں اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. Fully dependent for their finances and manpower on the government. They are fully dependent for their operations on the federal government. Other existing entities such as subordinate offices should either be absorbed within the division or the ministry if the content of the responsibilities are mainly operational. یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو کمیشن تھا آن گورنمنٹ ریگولیشن ریفارمز, اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو یا تو انہی ڈویژنز کے اندر کسی طریقے سے مرج کر دیا جائے یا پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو ابالش کر دیا جائے. ریلیشن ود دی منسٹری, دے رپورٹ ٹو دی منسٹریز. جتنے بھی آپ کے اٹانومس باڈیز ہیں رپورٹ منسٹری کو ہی جاتی ہے. پریپیئر این اینول ورک پلان اینڈ بجٹ ٹو بی ریویوڈ اینڈ اپرووڈ بائی دی منسٹری. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ دے گیٹ ایوری تھنگ اپرووڈ فرام دا منسٹری بٹ فار ون ٹائم. ونس دیٹ از بینگ اپرووڈ بائی دی گورنمنٹ اور از اپرووڈ بائی دی گورنمنٹ, then they are free to do those operations independently. The head of the executive department will be delegated the powers of principal accounting officer by the secretary of the division and the budget for the department will be transferred to him at the beginning of the year. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ایک ریپرزینٹیٹو منسٹری آف فائنانس سے وہاں پر ہوتا ہے جو کہ فائنینشیل ایڈوائزر کہلاتا ہے, اور بجٹ جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اب وہ ڈسبرسمنٹ آفیسر بن جاتا ہے, وہی سارے فنڈ جو ہیں وہ ڈسپرس کرتا ہے, کس سیکشن کو کتنا چاہیے, کس سیکشن کو کتنا چاہیے, کس سیکشن کو کتنا چاہیے, اور پھر وہ ان کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے. دی گولز اینڈ ٹارگیٹس ول بی مانیٹرڈ بائی دی منسٹر اینڈ سیکرٹری جوائنٹلی اینڈ دی ہیڈ ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دی ریزلٹس. The audit rules should be suitably modified so that the responsibility for compliance with the financial rules, adherence to the budgetary discipline, and prudent use of resources lies with the head of the executive department and not the secretary of the division. وہی جو ریپرزینٹیٹو آپ نے وہاں پر بھیجا ہوا ہے وہی زیادہ ریسپانسبل ہوتا ہے, یہ چیزیں زیادہ سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری تک نہیں جاتی. ریسٹرکچرنگ ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس اینڈ اٹانومس باڈیز, یہ ایک جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو NCGR ہے, نیشنل کمیشن فار گورنمنٹل ریفارمز, اس کی یہ پروپوزلز تھیں. ان پروپوزل میں سے بہت ساری پروپوزلز پہ کام ہو چکا ہے, بہت ساری پروپوزلز پہ کام ابھی ہو رہا ہے. دی آرگنائزنگ پرنسپلز پروپوزڈ فار ری آرگنائزنگ دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس آر اے efficient distribution of span of control, clear delineation of roles, responsibilities along with accountabilities. C, separation of policy making, operational implementation and regulatory functions of the ministry. تینوں علیحدہ ہو گئے نا, آپ نے آپریشنز کو علیحدہ کر دیا, پالیسی میکنگ کو علیحدہ کر دیا, اور ریگولیٹری جو کہ دھیان کرتی ہے کہ رولز, ریگولیشنز, پالیسیز, پروسیجرز صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں. ریڈیوسنگ دی ہائرارکیکل ٹائرنگ اینڈ دی ٹرن اوور ٹائم فار گورنمنٹ بزنسز, یہ جو ٹیئرز بن جاتے ہیں اس ٹیئرنگ کو وہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریکمنڈیشنز یہی ہیں کہ ان ٹیئرز کو کم کر دیا جائے تاکہ جو رولز آف بزنس ہیں وہ جلدی جلدی ہو سکیں, آپریشنز میں پرابلمز نہ آئیں. اسٹرینتھننگ انٹرا اینڈ انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن اینڈ کولیبوریشن, امپاورنگ دی ہیڈ آف دی ڈویژن, دی ہیڈ آف دی ایگزیکیوٹنگ ڈپارٹمنٹس اینڈ دی ہیڈ آف دی اٹانومس باڈیز ٹو ڈیلیور اگریڈ گولز اینڈ ریزلٹس.
The federal government has at present 411 organizational entities under the control of its various divisions and ministries. An attempt to categorize these organizational entities by the nature of their functions in consultation with the administrative ministries, divisions, reveals that out of 411 such entities, the majority, that is 26%, belong to the categories of commercial, semi-commercial, manufacturing, public utilities and service providers and financial institutions. 26%. 14% are attached departments or executing agencies. 9% are training institutions. The remaining 50% entities are scattered over 12 functional categories. چاہے وہ آپ کی ہیلتھ کی کیٹیگریز ہیں, چاہے وہ آپ کی پروٹیکشن کی کیٹیگریز ہیں, ڈیفنس پروٹیکشن کی کیٹیگریز ہیں, سروسز کی کیٹیگریز ہیں, اینڈ سو آن. وہ جو باقی 50% ہیں وہ 12 کیٹیگریز پہ محیط ہیں. اب اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہیڈ میں کون کون سی ہیں اور 411 یہ کیسے ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشنل باڈیز there are 6, regulatory bodies 29, courts or tribunals 22, commercial, semi-commercial, manufacturing units 84, اور ان 84 پہ سب سے زیادہ ریکمنڈیشنز ہیں نیشنل کمیشن فار گورنمنٹل ریفارمز کی کہ ان کو کسی طریقے سے پرائیویٹائز کر دیا جائے یا ان کو لیکویڈیٹ کر دیا جائے, اس لیے کہ یہ سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے اوور دی ایئرز. ابھی نہیں, کافی عرصے سے گورنمنٹ سے کھا ہی رہے ہیں, گورنمنٹ کو کچھ دے نہیں رہے. پبلک یوٹیلیٹیز سروس پرووائڈرز 42, پروموشن باڈیز 24, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز 15, ٹریننگ انسٹیٹیوشنز 30, ریسرچ اور ڈیٹا اور ڈاکومنٹیشن ایجنسیز 29, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز 27, quality assurance institutions 6, development authorities again 6, councils, commissions, committees 19, trusts, foundations 15, executive agencies 42, security or enforcement agencies or departments or divisions 13, others 2. So the total comes to 411, a huge number by all standards. The Commission analyzes the remaining 314 organizational entities and makes recommendations either for transfer to the provincial government, Islamabad Capital Territory and the Northern Area Administration. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, جو باقی ہیں ان کو یا تو پروونشل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا پھر جو ناردرن ایریاز ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کر دیا جائے, اور یہ 46 ہیں. اور لیکویڈیشن, وائنڈنگ اپ اور کلوجر 10 آرگنائزیشنز کے بارے میں وہ کہتے ہیں یا ان کو کلوز کر دیا جائے یا ان کو لیکویڈیٹ کر دیا جائے یا ان کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. Separation of independent commissions, councils, committees, they are 15 from the control of the ministries, divisions, اور مرج کر دیا جائے ان 15 کو ایک دوسرے کے ساتھ, اور کچھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو ریٹین کر لیا جائے. The 228 organizational entities that have been recommended for retention have been further divided between two broad classes, executive departments and autonomous bodies, abolishing all other classifications such as subordinate offices, semi-autonomous bodies, etc. In some instances, it is recommended that the administrative ministry should carry out an expert evaluation whether the organizational entities should be retained in its present form, wound up, merged اور ریسٹرکچرڈ. اور اس کے اوپر بھی کمیٹیز ہیں جو کہ
اس کو ڈیسائیڈ کریں گی کہ ان کو ریٹین کیا جائے جیسی وہ ہیں, یا ان کو ٹوٹلی وائنڈ اپ کر دیا جائے, یا ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر دیا جائے, یا ریسٹرکچر کر دیا جائے ان کو. پرائیویٹائزیشن کینڈیڈیٹس, اب یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. 3 categories of federal government organizations as possible candidates for privatization have been considered. These are commercial, semi-commercial, manufacturing businesses, they are 46. Public utilities service providers, they are 42, and financial institutions, 21. Transfer to the provincial government, Northern Area Administration and Islamabad Administration. The federal government is running many institutions and projects that fall within the purview of the provincial governments. جس طرح ایجوکیشن, انہوں نے کہا جی ایجوکیشن جو ہے دیٹ از دی پرویو آف دی پروونشل گورنمنٹس, دس از ناٹ دی پرویو آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اور اس پر جو منسٹری تھی ایجوکیشن کی اور اس کے ذیلی ادارے جتنے بھی تھے, دے ور ٹرانسفرڈ ٹو دی ریسپیکٹو پروونسز. In view of the assessments made by NCGR Commission, it has been proposed that some of the organizations' entities should be transferred to the provincial government, Northern Area Administration and Islamabad Capital Territory Administration. The transfer should take place after the modalities are agreed between the federal ministry and the provincial governments concerned. ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے, اور جب تک یہ کام ہو نہیں جاتا اس وقت تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہنگ ہیں, وہ ڈولڈرم کا شکار ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے, کیوس ہے ان کے بارے میں. اور اسی لیے لوگ بھی پریشان ہیں جو ان منسٹریز میں کام کر رہے ہیں, اور پروونسز بھی پریشان ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس آ گئی تو ہم کیا کریں گے. ٹرانسفارمیشن آف councils, commissions and committees. At present there are 17 councils, commissions, committees working under various ministries. It has been proposed that some of the councils, commissions, committees should work as independent bodies and not under the control of any ministry. Let's see when it happens, but anyway the recommendations have already been made by the NCGR. The ministry will continue to act as liaison between these bodies and the government. اور بات شاید وہیں آ جائے گی جب آپ لیزون کر رہے ہوں گے ان باڈیز کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان, تو ہو سکتا ہے ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے. The NCGR is proposing the formation of national sectorial ministerial councils and national sectorial secretaries committees for subjects such as education, health, agriculture, population welfare, social welfare, labor and social protection. ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز آلریڈی جو ہیں وہ گورنمنٹ کو مل چکی ہیں. اب گورنمنٹ اس کے اوپر کنٹمپلیٹ کر رہی ہے, ڈسکشنز کر رہی ہے ود دی پروونشل گورنمنٹ. ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں جن کی کمپلیٹ ہو گئی تھی ڈسکشن, وہ ادارے جو ہیں دے ہیو آلریڈی بین ٹرانسفرڈ ٹو دی پروونشل گورنمنٹس, اور باقی جو ہیں ان کے بارے میں ابھی تک بات چل رہی ہے. Liquidation or winding up. The 10 organizations enlisted by NCGR are, by the admission of their own ministries, not performing a meaningful role anymore. کون سی ہو سکتی ہیں؟ PIA, Railway, and so on and so forth. Their history and past track record are also not that impressive. Going forward, it is not clear if there is any cogent reason for some of these for their continued existence in the present form or shape. Out of these, the organizations managing properties and real estate working under different laws may have some legal obligations that have to be fulfilled before they are wound up. Mergers. In view of the restructuring proposals made elsewhere, it has been proposed that some enlisted organizational entities may be considered for merger, including
Pakistan Manpower Institute, into the proposed Human Development Policy Institute, HDPI, Secretariat Training Institute into National School of Public Policy, NSPP, Civil Services Academy کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو مرج کر دیا جائے کسی اور اسی طرح کے ادارے کے ساتھ. وہ کوئی بھی بڑا ادارہ ہو سکتا ہے, اسٹاف کالج بھی ہو سکتا ہے, یو نیور نو. جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ہی نہ کہیں کرتے ہیں. بٹ اینی وے اس کے بارے میں بھی آج کل سوچا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ سی ایس ایس میں اس دفعہ بہت ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے. اینڈ اوور دی ایئرز دی کوالٹی آف دی کینڈیڈیٹس اینڈ دی کوالٹی آف دی persons selected has not been up to the mark, and that is why government is taking some stringent measures. National Transport Research Center into the proposed infrastructure of Policy Institute, etc. Retention of the autonomous bodies. The current diffused responsibility and unclear accountability do not help in practicing good governance. The acceptance and implementation of the proposals made in the preceding paragraphs would result in the much tighter, clearly defined, well-focused organizational structure of the federal government. NCGRE چاہتی ہے کہ بہت ایک ویل اسٹرکچرڈ, ویل نیٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہو, تاکہ یہ جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں, پالیسی فارمولیشن کی جو پرابلمز آ رہی ہیں, امپلیمنٹیشن کی جو پرابلم آ رہی ہیں, اس کے علاوہ ایویلویشن اینڈ کنٹرول کی جو پرابلمز آ رہی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی جو پرابلمز آ رہی ہیں, ان کو ونس فار آل سالو کیا جا سکے. اٹس اے بگ بگ ورک, بگ بگ پروجیکٹ. پتہ نہیں الٹیمیٹلی ہم یہ سارا کچھ کر بھی پائیں گے یا نہیں. As a result of these changes, the federal government would have 230 of the organizational entities compared to the present strength of 411. But this loss in numbers will be made up by improvements in quality, efficiency and service standards. اب ظاہر ہے یہ بہت ساری چیزیں کوسچنیبل ہیں, بہت سارے میٹرز کوسچنیبل ہیں کہ اتنے عرصے میں ہم لوگ منسٹریز کی تعداد بڑھاتے چلے گئے, ہم لوگ منسٹرز کی تعداد بڑھاتے چلے گئے, ہم لوگ ڈویژنز کی تعداد بڑھاتے چلے گئے, اور الٹیمیٹلی ہم بہت سارے اٹانومس باڈیز جو تھیں ان کی تعداد بڑھاتے چلے گئے, نوئنگلی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پبلک ایکسچیکر کے ساتھ ہونا ممکن نہیں ہے. لوگ کتنے ٹیکسز دیں گے, لوگ کتنے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے کہ ہم ان سب کو کسی طریقے سے کھلا پلا سکیں. اگر یہ سلسلہ آج سے 25 سال یا 30 سال یا 40 سال پہلے شروع ہوا تھا تو شاید حالات اب مختلف ہوتے. خیر, اٹس نیور ٹو لیٹ. ملکوں کی زندگی میں 60-65 سال کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آج کے جو ڈیسیژنز ہیں, جو آج کے ہمارے ریفارمز, گورنمنٹ کے ریفارمز کرنے والے جو کمیشنز ہیں, وہ واقعی اتنی اچھی ریکمنڈیشنز بنائیں کہ اس کے بعد جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر بنے وہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکے. آج تک تو ہم ڈلیورنس نہیں دیکھ سکے. کامن مین جو ہے, سٹیزن جو ہے, جو گورنمنٹ کا کسٹمر بھی ہے, کلائنٹ بھی ہے, اس کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا سوائے وعدوں کے. اس کے علاوہ آج تک اس نے مار ہی کھائی ہے. اچھا جناب, آج کوٹ آف دی ڈے کی طرف آتے ہیں. چھوٹی سی کوٹ ہے, رونالڈ ریگن نے دی تھی, لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی کوٹ ہے, اور آج جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ اس کو کتنا انکمپس کرتی ہے. گورنمنٹس ٹینڈ ناٹ ٹو سالو پرابلمس, اونلی ٹو ری ارینج دیم. آج کی جتنی یہ پریزنٹیشن تھی اس پر یہ کوٹ, میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوٹ نہیں ہو سکتی تھی کہ گورنمنٹس ٹینڈ ناٹ ٹو سالو پرابلمس, اونلی ٹو ری ارینج دیم. وہ ان کو کسی نہ کسی حوالے سے
ری ارینج کرتی ہے. اچھا اس کو اس طرح کر دو, اس کو اس طرح کر دو, اس کو یہاں سے یہاں لے جاؤ, اس کو وہاں سے یہاں لے جاؤ, اس کو فوری طور پر ابھی میٹیگیٹ کر دو, اس کو پھر لے آئیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.